بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا کافرین بکافرین. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ان آیات مبارکہ کا سادہ سا ترجمہ عرض کر دوں. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے آسمانی کتاب عطا فرمائی اور حکمت بھرا دستور اور حکمت بھرے علوم عطا فرمائے اور نبوت عطا کی. لیکن اگر بدنصیب ایسے بھی ہیں جو اس سے کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو ہم نے ایسے لوگ بھی پیدا کر دیے ہیں، ایسے لوگ بھی مقرر کر دیے ہیں. وکلنا، ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس سے انکار نہیں کرتے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عطا کردہ ہدایت پر قائم ہیں، لہذا ان کے راستے کا اتباع کیا جائے. اور اے میرے حبیب، ان سے فرما دیجئے کہ میں اس کام کی اجرت تم سے طلب نہیں کرتا ہوں، یہ صرف نصیحت ہے اور سارے جہانوں کے لیے ہے. یہاں کتاب کی اور دین کی عظمت کا بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ بڑے عجیب ہیں کہ ان کو ہم نے بہت بڑا انعام دیا. دار دنیا میں اللہ کریم کا سب سے بڑا انعام جو ہے وہ ہے نور نبوت. ساری مخلوق میں انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ باقی مخلوق بھی تو اللہ کی ہے. چلو جانور صحیح، وہ اس سے کمتر صحیح، نباتات اس سے کمتر صحیح، لیکن اس سے اعلیٰ مخلوق فرشتے نوری مخلوق بھی تو ہے. تو یہ ساری مخلوق میں افضل کس طرح سے ہو گیا؟ اس لیے کہ انسان صرف وہ مخلوق ہے جسے نور نبوت عطا کیا گیا. انبیاء صرف انسانوں میں مبعوث فرمائے گئے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ معرفت الہی کی استعداد، اللہ جل شانہ کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، وہ کیا کیا کرتا ہے اور کس طرح اس کی اطاعت کی جانی چاہیے، ان باتوں کا شعور صرف انسان کو دیا. فرشتہ ہے تو سراپا نیکی ہے، نیکی اس کا مزاج ہے، ذکر اس کا مزاج ہے، سجدہ اس کا مزاج ہے، اطاعت الہی اس کا مزاج ہے.
وہ اپنے مزاج کے خلاف نہیں جا سکتا، اس کے پاس نافرمانی کا کوئی امکان نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے۔ اسے نیند سے غرض نہیں ہے، اسے بھوک پیاس نہیں ہے، اس کے بیوی بچے نہیں ہیں، اس کی کوئی اس طرح کے لوازمات نہیں ہے۔ وہ ایک وجود ہے جسے اللہ نے نور سے تخلیق فرمایا اور وہ سراپا اطاعت ہے۔ دوسری طرح کی مخلوق ہے جس کو پھر دو حصوں پہ تقسیم کیا جاتا ہے، ایک شیاطین اور ایک عام جن۔ شیاطین پھر دو طرح کے ہیں، ابلیس نے نافرمانی کی، مردود ہوا، اس کی اولاد، اور عام جنوں میں سے جو اس کی پیروی کرتے ہیں وہ بھی شیطان بن جاتے ہیں۔ پھر انسانوں میں بھی ایسے ہیں، قرآن کریم فرماتا ہے شیاطین الجن والانس، انسانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی پیروی اختیار کرتے ہیں، وہ بھی شیطان بن جاتے ہیں۔ جن اس سے الگ مخلوق ہے، ان کے پاس بھی گناہ کا موقع بھی ہے، نیکی کا بھی ہے، وہ بھی انسانوں کی طرح ایک مخلوق ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بیوی بچے ہیں، اولاد ہے، ان کا بھی اپنا ایک نظام ہے، مکلف ہیں۔ لیکن جنوں میں کوئی نبی نہیں ہوا، وہ استعداد انہیں نہیں دی گئی۔ قرآن حکیم میں جہاں جنوں کا ذکر ہوا ہے وہاں یہ ذکر ہوا ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یجرکم من عذاب علیم، تم اللہ کے دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے۔ پورے قرآن میں کہیں ان کے لیے جنت کی بشارت نہیں ہے۔ انسان کا ذکر جہاں بھی آتا ہے وہاں جنت دوزخ دونوں کا ذکر آتا ہے، لیکن جنات کا ذکر جہاں بھی آیا تو فرمایا گیا کہ اطاعت کرو گے تو دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ایک آیہ کریمہ سورہ الرحمن میں ہے حوروں کے متعلق، وہاں فرمایا گیا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ اہل جنت جس کو وہ عطا ہوں گی اس سے پہلے انہیں کسی انسان یا جن نے نہیں چھوا ہوگا۔ اس پر بعض علماء نے یہ فرمایا کہ جنات کے لیے بھی جنت ہے کہ انہیں بھی حوریں عطا ہوں گی، یہاں فرمایا گیا کہ انہوں نے نہیں چھوا، لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ باعتبار دنیا کے کہا گیا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض خواتین ایسی ہیں جسے کسی انسان نے دیکھا بھی نہیں لیکن شاید کسی جن نے اسے پکڑا ہو، اس اعتبار سے یہ ارشاد فرمایا گیا۔ ورنہ اگر جنوں کے لیے جنت کا داخلہ ہوتا تو جہاں ان کی یہ بات آئی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے نبی پر ایمان لاؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تو اس کا اجر یہ ہوگا یجرکم من عذاب علیم، تم دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے۔ لہذا علماء کا ارشاد یہ ہے کہ جن کا حساب برابر ہو جائے گا، جو مجرم نہیں ہوں گے انہیں فنا کر دیا جائے گا، اور جو جرم کریں گے جتنا انہوں نے جرم کیا ہے اتنا عرصہ وہ جہنم میں رہیں گے، اپنے جرم کی سزا پوری کرنے کے بعد انہیں فنا کر دیا جائے گا۔ یہ صرف ایک مخلوق ہے انسان جو ہمیشہ رہے گی، جنت میں گئی یا جہنم میں گئی، دو گھروں میں سے جس گھر میں پہنچی اس میں وہ ہمیشہ رہے گی، اور یہ واحد مخلوق ہے جسے یہ استعداد دی گئی کہ وہ اللہ کو جان سکے، پہچان سکے۔ فرشتہ سراپا اطاعت ہے لیکن حکم کی اطاعت کرتا ہے، حاکم کی طرف نگاہ اٹھانے کی مجال نہیں رکھتا، جو حکم ملتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ انسان ذات باری کا طالب ہو جاتا ہے، اسے وہ جرأت رندانہ دی گئی ہے۔ اسی کو بارے امانت کہا ہے قرآن کریم نے کہ ہم نے زمینوں آسمانوں پر پیش کیا، لیکن انہوں نے معذرت کر دی اور وہ لرز گئے، انہوں نے کہا یہ بہت مشکل ہے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ تو انسان اشرف المخلوقات
نور نبوت کی وجہ سے کہ ہر انسان کو یہ استعداد دی گئی ہے کہ وہ نور نبوت سے اکتساب فیض کرے. حقیقی انسان ہیں یہ انبیاء، باقی ہم سب اولاد آدم ہیں، اور ہم میں انسانیت اتنی ہی ہے جتنا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں. ہم اتنے انسان ہیں. جتنا ہم اتباع رسالت یا اتباع نبوت سے باہر نکل جاتے ہیں پھر ہم میں انسانیت نہیں رہتی. وہ انسان نہیں رہتا، ایک درندہ بن جاتا ہے. آج کل ہم جس طوفان بدتمیزی سے گزر رہے ہیں، اور یہ جو ایک دوسرے کو قتل و غارت اور دہشت گردی اور بم بلاسٹ، اور کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے، نہ مسجد نہ درگاہیں نہ کوئی دربار نہ کوئی عبادت خانے. اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ انسان نہیں رہے، درندے بن گئے. اتباع رسالت و نبوت چھوٹ گیا ہے. تو انسان کو ان دونوں میں سے چننے کا اختیار دیا گیا. وہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے راستہ کھول کر واضح کر دیا. اب چونکہ انسان کو استعداد دی گئی ہے معرفت الہی کی، تو اسے اختیار بھی دیا گیا کہ وہ یہ معرفت اختیار اور حاصل بھی کرنا چاہتا ہے یا نہیں. نہیں کرنا چاہتا تو نہ کر کے بھی دیکھ لے، نہیں کرے گا تو اس کا انجام جہنم ہوگا، اور کرے گا تو انبیاء کے طفیل جنت میں اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی رحمتوں میں داخل ہوگا. فرمایا کہ یہ لوگ تو بڑے خوش نصیب تھے کہ ہم نے انہیں آسمانی کتاب عطا کی، والحکم، جس کے سارے قواعد و ضوابط عین دانائی پر مبنی ہے. ہماری مصیبت تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں شومی قسمت سے ایک خاص طبقہ برسر اقتدار ہے جنہیں دین کی پیروی تو دور کی بات ہے، جو دین سے ڈرتے ہیں، اسلام سے ڈرتے ہیں، جو اپنے آپ کو ایک خاص مخلوق سمجھتے ہیں اور اپنے لیے ان خاص رعایتوں کے طلبگار ہیں جو عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. اسلام سب انسانوں کو انسانی حقوق دیتا ہے. جو بھی نیکی کرے اسے عزت و تکریم دیتا ہے، جو بھی برائی کرے اس کے لیے اس کی سزا مقرر فرماتا ہے. اس میزان میں وہ نہیں آنا چاہتے کہ ہر آدمی کے ساتھ انہیں برابر تولا جائے. لہذا وہ سارے اس جو چل رہا ہے نا موجودہ سسٹم اور نظام، سب اس کے حامی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا سیاسی جماعتوں میں اختلافات بھی ہیں، لڑتے جھگڑتے بھی رہتے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اس نظام کو نہیں چھیڑیں گے، نظام یہی رہنا چاہیے. اور یہ نظام کیا ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے؟ یہ وہ نظام ہے جب انگریز نے بر صغیر پر قبضہ کیا تو پورے بر صغیر کو غلام بنا کر اس نے ایک غلامانہ نظام، جسے انگریزی میں کالونیل سسٹم کہتے ہیں، جاری کیا، جس میں بر صغیر کے رہنے والے سارے غلام تھے اور انگریز جو حکمران تھا وہ مالک تھا. غلاموں کو اس نے اتنا حق دیا صرف کہ یہ محنت کریں، مزدوری کریں، کمائیں، جو کمائیں اس میں یہ زندہ رہ سکیں اتنا انہیں دے دو، باقی ان سے چھین لو. مالک کا ہے، وہ تاج برطانیہ کا ہے، اسے انگلینڈ بھیجو، برطانیہ بھیجو، برطانوی قوم کو دو، برطانوی خزانے کو دو. انگریز چلا گیا اور ہمیں کہا گیا تم آزاد ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. ہم آزاد ہو جاتے اگر انگریز کا نظام بھی چلا جاتا اور ہمارا اپنا نظام نافذ ہو جاتا تو یہ آزادی تھی. انگریز آج بھی اس ملک میں آ کر رہے بسے تو اس سے تو کوئی ہماری غلامی آزادی کو فرق نہیں پڑتا. آج بھی انگریز افسر ہوں، فوج میں بھرتی ہو جائیں، یا انگریز یہاں آ کر سیاست کریں اور وزیر بن جائیں، تو اس سے آزادی یا غلامی اس نظام سے متعلق ہوتی ہے جس کے تحت آپ زندگی بسر کر رہے ہیں.
تو آزادانہ نظام صرف وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، جو اللہ کی اس کتاب نے عطا فرمایا، جس نے ہر انسان کو انسانی حقوق دیے، خواہ وہ کافر ہے، دوسرے کے حق میں مداخلت نہ کرے تو مسلمان ریاست میں وہ بھی محفوظ رہے گا۔ کافر کو بھی زندہ رہنے کا حق دیا۔ اب یہ جو زندہ رہنے کا حق ہے، اس میں اس کا روزگار اور روزی کے وسائل بھی آ جاتے ہیں، اس کی جان کا تحفظ بھی آ جاتا ہے، اس کے مال کا تحفظ بھی آ جاتا ہے، اس کی آبرو کا تحفظ بھی آ جاتا ہے، اس کی بیماری کا علاج معالجہ بھی آ جاتا ہے، اس کے بچوں کی تعلیم بھی آ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک اس حق میں آ جاتی ہیں کہ اسے زندہ رہنے کا حق ہے۔ اسلامی ریاست میں کافر بھی آزادانہ زندہ رہ سکتا ہے، روزی کما سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، اس کے بچوں کو تعلیم دی جائے گی، اس کے بیماروں کا علاج کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ریاست اسلامی کی ہے۔ حتیٰ کہ ریاست اسلامی پر اگر حملہ ہوگا تو کافر دفاع نہیں کرے گا، یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ اپنی ریاست کا دفاع کریں۔ وہ ان کی جگہ جنگ پر نہیں جائے گا، لڑیں گے وہ، جانیں وہ دیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے۔ وہ صرف جزیہ دے گا، ٹیکس دے گا، اس پر ذمہ داری ریاست کو بچانے کی نہیں ہے۔ یہی بات یہاں ارشاد ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو دیکھو کہ ہم نے انہیں آسمانی کتاب سے نوازا جس کا نظام سراپا حکمت و دانائی پر ہے۔ ہر حکم اس کا، ہر قاعدہ، ہر قانون بہترین دانائی کے مطابق ہے، کوئی دوسرا اس سے بہتر نہیں بنا سکتا۔ اور ہمارے حکمرانوں کا ارشاد ہے کہ اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں۔ یہ ہمارے ایک وزیر اعظم نے کہا تھا، اب وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ جانے اور وہ جانے، لیکن جب اقتدار میں تھا تو اس کا جملہ یہ تھا کہ اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں، جنہیں اللہ کریم عین حکمت اور عظیم ترین دانائی کہہ رہا ہے۔ اور فرمایا وَالنَّبُوَّةَ، میں نے ان میں اپنا نبی مبعوث فرمایا اور انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ میرے نبی کے طفیل ان سب کو یہ موقع ملا کہ نور نبوت سے اپنے قلوب روشن کریں، اپنے سینے روشن کریں۔ یہ میں نے ان پر بہت بڑا، اب تو اللہ کے احسان کو گن نہیں سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کی کس کس نعمت کا شمار کرو گے، تم گن نہیں سکتے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے اور پھر وہ جنرل تک پہنچ جاتا ہے، تو کوئی اس کے نیچے والے رینک نہیں گنتا کہ تمہیں لیفٹیننٹ بھی بنایا، کپتان بھی بنایا، میجر بھی بنایا، کرنل بھی بنایا، برگیڈیئر بھی بنائی۔ کہتے ہیں تمہیں تو ہم نے جنرل بنا دیا۔ جب وہ جنرل کہتے ہیں تو وہ باقی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ جرنیلی بہت بڑا احسان ہے۔ اسی طرح یہاں فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کو نور نبوت، ان میں نے اپنا نبی مبعوث فرما دیا جس سے یہ اکتساب فیض کر سکتے، ہر ایک کے لیے دروازہ کھول دیا، جو چاہے دامان نبوت سے وابستہ ہو جائے، اور ایک دن کے نہیں، قیامت تک کے لیے یہ دروازہ کھول دیا، اور چند افراد کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے کھول دیا۔ اور یہ پابندی بھی نہیں رکھی کہ تم نے کتنا عرصہ شرک کیا، کتنا عرصہ کفر کیا، کتنا عرصہ گناہ کیے، نہیں، جو بھی کر چکے ہو آج کہہ دو اے اللہ میں نے غلط کیا، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، میں تیرے نبی کا دامن تھامتا ہوں۔ آج دامن تھام لو، تمہیں نور نبوت سے ایسا مل جائے گا، تمہارا دل بھی روشن ہو جائے گا۔ میں نے ان پر اتنا بڑا احسان کیا، اور اتنے بڑے احسان کے بعد فَيَكْفُرُوا بِهَا هَؤُلَاءِ، یہ ایسے بدبخت ہیں کہ اس سے انکار کرتے ہیں۔ دینا تو انہیں کچھ نہیں ہے، انہیں تو لینا ہی لینا ہے۔
انہیں تو رحمت الہی لینی ہے، انہیں تو بخشش الہی لینی ہے، انہیں تو قرب الہی لینا ہے، انہیں تو رضا الہی لینی ہے، انہوں نے پلے سے تو کچھ نہیں دینا، اور یہ برکات نبوت سے انکار کر رہے ہیں۔ کتنے بد نصیب لوگ ہیں۔ اس کا نتیجہ بھی انہیں میں نے بتا دیا کہ جو انکار کرے گا اس کا انجام جہنم ہے، پھر یہ خود جہنم کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ لیکن فرمایا میرے حبیب ان کے انکار کی پرواہ نہ کرو، انہیں کفر کرنے دو، اس لیے کہ وکلنا بہا قوما، ہم نے بہت سے لوگوں کو مقرر کر دیا ہے کہ وہ آپ کے نقش قدم کو چومتے رہیں گے۔ ہم نے ایسے لوگ بھی پیدا کر دیے ہیں جو آپ کے ارشادات پر جانیں نثار کریں گے، ہم نے ایسے لوگ بھی مقرر کر دیے ہیں جو آپ کے ایک ایک حرف پر جانیں قربان کریں گے، جو گھر چھوڑ دیں گے، جو رشتے چھوڑ دیں گے، جو دنیا چھوڑ دیں گے، آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بنیادی اعزاز ہے صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، کہ جب دنیا کفر پوری مخالفت کر رہی تھی انہوں نے اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر یہ اعزاز ہے قیامت تک ہر اس بندے کا جو دامان رسالت سے وابستہ ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے اور پھر کلمہ پڑھنے کا حق ادا کرتا ہے۔ کلمہ ایک زبانی دعویٰ ہے، ایمان ایک زبانی دعویٰ ہے، اس کا گواہ ہے ہمارا کردار، جو عمل ہم کرتے ہیں وہ ہمارے ایمان کا گواہ ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں اس کی گواہی دیتے ہیں، ہمارا وجود، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا کردار ایمان کا گواہ ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو لا الہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی ساری امیدیں اس ذات بے ہمتا سے وابستہ کریں، اس کے سوا کسی سے نہ امید رکھیں، نہ کسی کا ڈر ہو، ہمیں ڈر ہو تو اس کی ناراضگی کا، امید ہو تو اس کی ذات سے۔ اور جب ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا اختیار ختم ہو جاتا ہے، پھر ہمیں وہ کرنا ہے جو محمد الرسول اللہ کرنے کا حکم دے، اور وہاں رک جانا ہے جہاں اللہ کا رسول روک لے۔ یہ ہے اسلام۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے ایسے اپنے بندے مقرر کر دیے، کیا خوش نصیب لوگ ہیں۔ حضرات دہلوی میں سے جذب القلوب الی دیار المحبوب کتاب ہے، اس میں مدینہ منورہ کے فضائل لکھتے ہوئے حضرت لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں سے آدمی کے بنیادی ذرات وجود کے لیے جاتے ہیں وہاں اس کی قبر بنتی ہے، یعنی اس کے جسم کی بنیادی ذرات جس جگہ سے لیے جاتے ہیں، پھر تو دنیا بھر سے آ کے اس پہ ذرات جمع ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ بنیاد جہاں سے لی جاتی ہے وہاں اس کی قبر بنتی ہے۔ تو مدینہ منورہ کے فضائل میں وہ لکھتے ہیں کہ اکثر صحابہ کرام کا مدفن مدینہ منورہ میں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس زمین کو ایسا پسند فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے جب تک دنیا قائم ہے تب تک کے لیے اپنے نبی کا مسکن بھی وہیں فرمایا، اور جتنے اعلیٰ خادمان نبوت تھے ان کے لیے بھی اسی خاک کو پسند فرمایا۔ یعنی وہ فضائل مدینہ منورہ میں لکھتے ہیں کہ یہ ایسی مبارک مٹی ہے کہ اللہ نے اس کو یہ سعادت بھی بخشی کہ اللہ کا رسول یہاں اپنا آرام فرما ہے، اور سارے اکابر صحابہ کی بے شمار تعداد جو جنت البقیع میں اور مدینہ منورہ میں دفن ہے، ان سب کی خاک اس شہر سے لی گئی۔ یہ مدینہ منورہ کے فضائل میں انہوں نے لکھا۔ تو یہ صحابہ کے فضائل پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ نے تخلیقی طور پر انہیں حضور کی رفاقت کے لیے بنا، وکلنا، ہم نے مقرر کر دیے، بنا دیے، ان کی ذمہ داری لگا دی۔ توکیل ہوتا ہے مقرر کرنا، اسی سے وکیل ہے، جسے آپ مقرر کرتے ہیں کہ میرے حقوق کے لیے عدالت میں جاؤ،
توکلنا ہم نے مقرر کر دیے. سبحان اللہ، کیا لوگ تھے جنہیں ازل سے اللہ نے چن لیا کہ یہ میرے نبی کی رفاقت کا حق ادا کریں گے، یہ میرے نبی کے خادم ہوں گے. اور یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے، اولین مصداق اس کا صحابہ کرام ہے، پھر تابعین ہے، تبع تابعین ہے، اور پھر قیامت تک ہر وہ بندہ اس کا مصداق ہے جو محمد رسول اللہ کی اطاعت عملی زندگی میں اپنا لیتا. ہر اس بندے کے لیے یہ تمغہ ہے، یہ بشارت ہے، یہ اعزاز ہے جسے اتباع آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جاتا ہے. اس کے لیے یہ اعزاز، اللہ کہتا ہے میں نے اسے مقرر کر دیا ہے کہ میرے نبی کی اطاعت کا حق ادا کر. میں نہیں سمجھتا کہ اس دار دنیا میں اس سے بڑا کسی اعزاز کا تصور کیا جا سکتا ہو کہ کسی کو اللہ مقرر کر دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کرنے کے، جسے ہم بڑا آسان لیتے ہیں نا. خیر ہے جی، مذہب ہے، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، اب کر لیا، نہیں بھی ہو سکتا، بندے سے نہیں بھی ہو سکتا، کیا حل ہے. نہیں، یہ یہاں اس بارگاہ میں نہیں بھی ہو سکتا کی گنجائش نہیں ہے. یہاں رشتہ ہی صرف اطاعت کا ہے اور کوئی رشتہ نہیں. ایمان بھی اطاعت ہی کا حصہ ہے. ایمان کیا ہے؟ اطاعت کا اقرار ہی ایمان ہے نا. اور عمل بھی اطاعت ہی کا حصہ ہے. ایمان دعویٰ ہے، عمل اس کا گواہ ہے. تو جس دعوے کے گواہ جھوٹے ہوں تو دعویٰ ہی جھوٹا ثابت ہوتا ہے. اگر ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہمارے اعمال اس کا ساتھ نہیں دیتے تو یہ قبر میں روز محشر یہ دعویٰ جھوٹا ہوگا. تم نے دعویٰ تو کیا تھا، تم نے غلط کیا. جو تم نے کہا تھا اس پر تمہارا عمل گواہی نہیں دیتا. کیا گواہی لی جائے گی؟ ہاتھ پاؤں سے گواہی کیا لی جائے گی؟ جسم کی کھال سے گواہی کیا لی جائے گی؟ آنکھیں کیا شہادت دیں گی؟ قرآن کریم جو کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کھال گواہی دے گی، اور وہ کہے گا او کمبختو میرے ساتھ دوزخ میں جلو گے، تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، اللہ جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی تھی، آج اس نے ہمیں قوت گویائی دے دی ہے. ہم تو اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے. جو ہم سے ہوا، جو ہم سے تم نے کیا، وہ ہم تو بتائیں گے. اب دوزخ بھیجے، جہنم بھیجے، اس کی مرضی، لیکن ہم اللہ کے سامنے جھوٹ تو نہیں بول سکتے. تو یہی گواہی ہوگی نا. زبان کہے گی میں گواہی دیتی ہوں اس نے اقرار کیا تھا، کلمہ پڑھا تھا. آج کہیں گے اس نے جھوٹ بولا تھا، ہمارے ساتھ یہ چوری کرتا تھا، ہمیں استعمال کر کے ڈاکے ڈالتا تھا، قتل کرتا تھا، دھماکے کرتا تھا، بے گناہ لوگوں کے خون سے رنگتا تھا. پاؤں کہیں گے ہمیں تو اس نے بدماشی کے لیے استعمال کیا. وجود کہے گا مجھ سے ظلم کرا ہے اس نے، میرے ساتھ مجھے استعمال کر کے ظلم کرتا. تو میرے بھائی، جس بندے کو اطاعت نصیب ہو جائے، اور بڑا آسان سا کام ہے، سمجھے جاتا ہے جی اسلام پر عمل بڑا مشکل ہے. سب سے آسان ہے. مشکل کام ایک ہے، دل سے، دل کی گہرائی سے، خلوص سے فیصلہ کرنا، یہ مشکل ہے. ہم زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، دل کہیں اور لگا ہوتا ہے. دل یہ فیصلہ کر لے، انابت ہوتی ہے دل کا فیصلہ، دل کی گہرائی سے کیا ہوا فیصلہ. تو اللہ کریم آگے وعدہ فرماتے ہیں یہدی الیہ من ینیب، دل کی گہرائی سے جو فیصلہ کر لے کہ مجھے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس سے وہ اطاعت کرا دیتا ہوں، میں اسے وہ توفیق ارزاں کر دیتا ہوں، میں اسے ایسے لوگ ملا دیتا ہوں جو اس کی تربیت کرتے ہیں، میں اسے ایسے لوگوں میں بٹھا دیتا ہوں جو اسے نبی کی اطاعت سکھاتے ہیں، اور میں اسے ان لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں جو اسے مقصد تک لے جاتے ہیں. صرف صدق دل سے اور دل کی گہرائی سے فیصلہ کرے، یہ انسان پر ہے. اب جو اسلام پر عمل کرنے میں مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دل مانے.
دل مان جائے تو اگلا کام تو اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا، ہم نے تو نہیں کرنا، اس نے آسان کر دیا۔ وہ کہتے ہیں میں ہدایت دے دیتا ہوں اپنی طرف، یہدی الیہ، اپنے راستے کھول دیتا ہوں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے لیے مجاہدہ کرتے ہیں مجھے پانے کے لیے میں کئی راستے کھول دیتا ہوں۔ اگلا کام تو اللہ کر دیتا ہے، ہمارے لیے مشکل گھڑی صرف یہ ہے کہ ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر سوچ کر دل کی گہرائی سے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں حضور کا اتباع اپنانا ہے یا نہیں۔ تو فرمایا وکلنا بہا قوما لیسوا بہا کافرین، ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو کبھی میرا حبیب تیری کسی بات کا انکار نہیں کریں گے، نہ کتاب کا انکار کریں گے نہ احکام کا انکار کریں گے۔ تو یہ بشارت ہے، اس کے اولین مصداق ہیں صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون، اور پھر وہاں سے لے کر قیامت تک جو علماء دین خلوص سے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، علماء ربانیین جنہوں نے لوگوں کے سینے روشن اور منور کر دیے، مشائخ عظام اور نیک لوگ، اور اللہ کے وہ بندے جو دار دنیا میں محمد الرسول اللہ کی اطاعت کا حق ادا، اور جن کی بہترین کوشش ہوتی ہے کہ اتباع رسالت کی توفیق ارزاں، وہ سارے اس بشارت میں شامل ہیں، قیامت تک آنے والے ہیں۔ اور پھر ان کا اعزاز دیکھیے، اللہ کریم فرماتا ہے یہ لوگ جن کو ہم نے مقرر کر دیا ہے، ایک ایسے عجیب لوگ ہوتے ہیں، الحمدللہ کم و بیش ربع صدی حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں گزری، اور آپ کے دنیاوی مسائل بہت بڑے تھے۔ میں ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگا کرتا ہوں کہ یا اللہ ایسی مصیبتوں سے مجھے بچانا، ہمارے اتنے حوصلے نہیں ہیں۔ پیشہ کاشتکاری تھا، اس میں وہ مزارعین سے لین دین، بھائیوں سے زمین کی ملکیت سے بے شمار عجیب تماشے ہوتے تھے۔ پھر اور جھگڑے، پھر برادری میں دشمنیاں، دوستیاں، پھر علاقائی جھگڑے، عجیب روڑ۔ لیکن عجیب بات ہے، 25 برس ربع صدی میں نے دیکھا ہے تہجد سے لے کر سونے تک آپ کا کام صرف دین کا کام ہوتا۔ ہم وہاں ہوتے تو ہمیں تہجد کے لیے حضرت اٹھایا کرتے تھے، اٹھو چھوڑو بیلا ہو گئے۔ حویلی سے ہم بے فکر سو جاتے تھے کہ حضرت جگا دیں گے، حضرت دروازہ کھٹکھٹا دیتے، اٹھ جاؤ۔ تہجد کا ذکر کرایا، پھر فجر پڑھائی، پھر چند شاگرد آگے وہ کتابیں پڑھنے لگ گئے۔ اشراق کے بعد اندر تشریف لے جاتے، ناشتہ کر کے ایک دفعہ باہر جاتے، اس وقت یہ باتھ روموں کا رواج نہیں تھا، واپس آ کے مطالعہ شروع ہو جاتا، کتاب کوئی نہ کوئی تفسیر، حدیث، فقہ کوئی نہ کوئی۔ پھر زور ہو گئی، کھانا کھایا، زور پڑھائی، تھوڑی دیر آرام کیا، پھر اٹھ کے مطالعہ شروع ہو گیا۔ پھر عصر کے وقت لوگ جمع ہو جاتے، ان کے مسائل بھی دینی ہوتے، پھر مغرب، پھر ذکر، پھر عشاء، پھر آرام کے لیے تشریف لے جاتے۔ تو سفر حضر میں یہ صرف گھر کا نہیں تھا، سفر کا بھی یہی معمول تھا، جہاں جاتے وہاں بھی یا بیان کر رہے ہیں یا کسی کو ذکر کرا رہے ہیں یا سمجھا رہے ہیں، کوئی نہیں سمجھنے والا تو اپنا مطالعہ کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی کتاب دیکھی جا رہی ہے، دین 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 دین، اللہ رسول۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ مقرر کر دیتا ہے، بتوفیق الہی یہ ہو سکتا ہے۔ باقی ساری مصیبتیں جو ہمارے ساتھ ہیں، ہم سے زیادہ ان کے ساتھ تھیں، زمینداری تھی، زمینوں کے جھگڑے، بھائیوں کے شور شرابے، پھر اور خاندانی جھگڑے،
لین دین لوگوں سے، لیکن اس سب کی حیثیت ثانوی تھی، ہوتا ہی رہتا تھا، جیسے چل رہا ہے، گزارا ہو رہا ہے، اتنی آمدن ہو جاتی ہے، احتیاج نہیں ہے، گزر ہو جاتی ہے، ساتھیوں کے خوراک کا بھی انتظام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، چل رہا ہے۔ کام جو کرنا ہے وہ صرف دین کا تھا، اور رات دن کا، ہر وقت کا۔ تو یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ کہہ رہا ہے وکلنا، ہم نے مقرر کر دیے ہیں، ہم نے انہیں یہ جذبہ ڈال دیا کہ وہ یہی کام کرتے ہیں۔ فرمایا میرے حبیب ان کافروں کی پرواہ نہ کرو، ان پہ ناز کرو جنہیں ہم نے آپ کی خدمت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، ہم نے ایسے لوگ پیدا کر دیے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں آپ کے اتباع سے ہٹا نہیں سکتی، انہیں کفر میں شامل نہیں کر سکتی، ان سے انکار نہیں کرا سکتی۔ اور پھر فرمایا لوگوں یاد رکھو اولئک الذین ھدی اللہ، یہ لوگ جو شب و روز محمد الرسول اللہ کا دامن تھامے ہوئے ہیں، اور کمانے سے کھانے تک، اور رشتوں سے دوستی سے دشمنی تک، ہر پہلو میں حضور کی اداؤں کو مد نظر رکھتے ہیں، یہ اللہ کی ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت پہ قائم کر دیا ہے۔ اور ہے لوگوں فبہداہ مقتدی، ان کی ہدایت کی پیروی، ایسے لوگوں کا اتباع کرو، ان کے ساتھ رہو، ان کے پیچھے چلو، فبہداہ مقتدی، ان کے پیچھے چلو، ان کی پیروی کرو۔ تو یہاں سے یہ بھی سمجھ آ گئی کہ ہم جس کو اپنا پیر یا رہنما بناتے ہیں، ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ ہم سے اپنی باتیں نہ منوائے، ہمیں محمد رسول اللہ کی ادائیں سکھائے، وہ امین ہو اتباع رسالت کا، وہ متبع ہو سنت پیغمبر کا، اس کا عقیدہ وہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور اس کا کردار وہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تب وہ ہمیں بھی سکھا سکے، چونکہ ہم نے اس کی ہدایت کا اتباع کرنا ہے۔ فبہداہ مقتدی، یہ نہیں کہ پیر بھنگ پیتا ہے آپ بھی بیٹھ کے بھنگ پینا شروع کر دو کہ پیر بھنگ پیتا ہے تو مردود ہے میرے بھائی۔ یہ نہیں کہ پیر نشہ کرتا ہے، پیر سود کھاتا ہے، تم بھی پیچھے بیٹھ کر سود کھانا شروع کرو، اس کے لیے ہمیں پیر کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے بندے کی پیروی نہیں کرنی جو محمد الرسول اللہ کی پیروی نہ کرتا۔ تو یہاں سے یہ معیار سمجھ میں آ گیا کہ یہ پیری مریدی اس لیے نہیں ہے کہ کوئی پیر مشکل کشا ہوتے ہیں، یا پیر رزق بانٹتے ہیں، یا پیر اولاد دیتے ہیں، یا پیر نوکری دلواتے ہیں۔ پیر تو آپ ساری عمر بے روزگار ہوتے ہیں، کسی کو نوکری کیا دلائیں گے؟ جو لوگ ساری عمر خود مانگ کے کھاتے ہیں، وہ کسی کو محنت کا کیا بتائیں گے؟ یہ تو ایک نکمی قوم ہے۔ ہاں وہ پیر ہے جو متبع ہو سنت کا، اور اتباع سنت میں رزق حلال اولین شرط ہے۔ اپنی روزی تو پیدا کر سکتا ہو، رزق اس کا حلال ہو، کردار اس کا سنت کے مطابق ہو۔ فبہداہ مقتدی، یہ لوگ جو امین ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے، ان کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ اور میرے حبیب ان لوگوں کو کہہ دو اگر تم انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، تو میں کوئی تم سے چندہ تو نہیں مانگنے آیا۔ لا اسألکم علیہ اجر، میں اللہ کا پیغام پہنچانے پر، اللہ کی کتاب سمجھانے پر، اللہ کے احکام پہنچانے پر تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں، یعنی دین پیشہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ سکھاتا ہے، اگر کوئی سنت کے مطابق تعلیم دیتا ہے، اگر کوئی قرآن پڑھاتا ہے، تو علماء فقہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھانے پر آپ کسی کو مقرر کرتے ہیں یا ائمہ مساجد کو مقرر کرتے ہیں، تو یہ نماز پڑھانے کی اجرت نہیں ہے، نہ قرآن پڑھانے کی اجرت ہے، یہ اس وقت کی اجرت ہے جس کا آپ انہیں پابند کر دیتے ہیں کہ وہ کسی مزدوری پر نہیں جا سکتے، آپ کے پابند ہیں کہ 5 نمازیں پڑھائیں۔
تو وہ جو پابندی آپ نے ان پر لگائی، اس پابندی کی ان کے وقت کی اجرت ہے، دین کی اجرت نہیں ہے۔ دین جو ہے یہ پیشہ نہیں ہے، دین پروفیشن نہیں ہے کہ یہ کمائی کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ اجرت اس سے لی جاتی ہے جس کا کام کیا جائے۔ آپ گھر میرا بنائیں، اجرت کسی اور سے ملے گی، آپ کو کوئی دے گا؟ جس نے آپ سے کام کروایا وہ اجرت دے گا۔ تو یہ دین اور کتاب کا پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے، جس کا کام ہے اجرت اس سے لو جس تک پہنچا رہے ہو۔ اس نے تو آپ کو نہیں کہا تھا کہ مجھ تک پہنچاؤ، یہ کسی بندے کا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے۔ تو فرمایا ارے ابھی بھی نہیں کہہ دو کہ میں تم سے کچھ چندہ تو نہیں مانگ رہا، اجرت تو نہیں مانگ رہا، پیسے تو نہیں مانگ رہا کہ میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا مجھے اتنی دولت دے دو، نہیں، اس کا اجر وہی دے گا جس کا کام ہے۔ ہماری تباہی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم میں کثرت جو ہے وہ پیشہ ور علماء کی ہو گئی۔ متقدمین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے ائمہ فن جو تھے، حدیث کے امام تھے، فقہ کے امام تھے، تفسیر کے امام تھے، سارے لوگ مزدوری کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، بڑی بڑی تجارت کرتے تھے، روزی کے ذرائع جو جائز ہیں وہ استعمال کرتے تھے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جیسے لوگ اس زمانے میں بحری جہازوں پہ درآمد و برآمد کا کاروبار کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زمانے پڑھ لیجئے اور ائمہ دین کو پڑھیے، سارے معروف ذرائع سے روزی کماتے تھے اور الٹا اپنی کمائی دین پہ خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ جب سے دین پیشہ بن گیا ہے نا، اور ایسے علماء کی کثرت ہوگی کہ جن کا کوئی کام نہیں، زندگی بڑی عیش سے گزارنی ہے، ایسی بادشاہوں کے گھروں میں بھی سہولتیں نہیں جو ان کے گھروں میں موجود ہیں، اور کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں، اور ارب پتی ہیں، صرف دین بیان کرنا ہے اور اس پر پیسے جمع کرتے رہنا ہے۔ تب سے پھر اس میں برکت اٹھ گئی ہے، وہ کھوکھلے الفاظ رہ گئے ہیں، ان میں وہ درد نہیں رہا، وہ نور نہیں رہا، وہ بات نہیں رہی۔ اور جہاں کہیں کوئی اللہ کا بندہ ہے اس کے چند لفظ بھی دلوں کو پھیر دیتے ہیں، انقلاب آ جاتا ہے بندے کی زندگی میں، تبدیلی آ جاتی ہے۔ قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، باتیں بھی وہی ہیں جو سب علماء جانتے ہیں، لیکن سب سے وہ اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے پیشہ بنا لیا۔ سو ایسے پیروں سے اور ایسے مولویوں سے بچنا چاہیے جن کا پیشہ صرف دین ہے۔ سو فرمایا میرے حبیب ان کو کہہ دے کہ میں اس کی اجرت نہیں لیتا، دین کو میرا پیشہ نہیں ہے کہ تم ہوگے اتنے زیادہ کافر ہو گئے تو پیسے کم ہو جائیں گے، زیادہ مسلمان ہوں گے تو زیادہ چندہ دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اجر وہ دے گا جس کا کام کر رہا، جو چھوڑے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، میرا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ ان هو الا ذکر للعالمین، دین سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ یہ تمام جہانوں کے لیے اللہ کی یاد کا اور نصیحت کا سبب ہے۔ دین ہر شخص کی بہتری کی طلب ہے، دین ہر شخص کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش ہے، دین ہر شخص کے دل میں اللہ کی یاد کا نور جلانے کی کوشش ہے، دین ہر شخص کو اللہ کے رحمت سے مستفید